جیسے اللہ کے نبی اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا دھاکہ رحمت بھرا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ دھاکہ مغفرت و بخشش کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور اس کا آخری دھاکہ جو ہے دوزخ سے آزادی کا دھاکہ ہے۔ تو حضرات محترم پہلا دھاکہ بھی ہے اور پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے اس ماہ مبارک کا۔ اور رمضان المبارک، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام بھی ہے۔ رمضان صرف رمضان نہ کہو بلکہ رمضان المبارک کہو یا شہر رمضان کہو، رمضان کا مہینہ، یا رمضان المبارک یعنی برکتوں والا رمضان، نسبت کے ساتھ کہو، صرف رمضان نہ کہو۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک یہ بھی رمضان جو ہے بھی اللہ کا نام ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ 5 حرف آتے ہیں، 5 حروف، را آ گیا، میم آ گیا، دعاد آ گیا، الف آ گیا اور نون آ گیا، رمضان۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں را سے مراد رضوان اللہ، اللہ کی رضا، کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے، یعنی رب اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور میم سے مراد محبت اللہ، یعنی اللہ کی محبت، کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اس ماہ مبارک کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا اس بندی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا زواد، زمان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، تعظیم و تکریم کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کلام مجید کرتا ہے، تو اللہ تعالی رضوان اللہ، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور پہلا میں نے کہا تھا رحمت اللہ، یعنی اللہ جو اس بندے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، رب اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح الف کا معنی الفت، کہ اس ماہ مبارک کے اندر ادب و احترام کرنے والے کو اللہ اپنی الفت، اپنا پیار جو ہے وہ اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح نون ہے، تو نون کا معنی نور، کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر برپا ہوگا، تو نور جو ہے اس کے آگے بھی ہوگا، اس کے دائیں بھی ہوگا، گویا کہ نور کے اندر وہ بندہ چھپا ہوا ہوگا۔ تو رمضان کے ہر حرف کا یہ معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے، اور بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور بھی ہو جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ یہ ایسی برکتوں والا حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غنیۃ الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ باقی مہینوں کے اندر ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر دل ہوتا ہے، جیسے دل ہوتا ہے، دل جو ہے سارے جسم کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اگر دل بند ہو جائے تو سارا جسم جو ہے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یعنی باقی مہینوں کے اندر ایسے ہے جیسے دل ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کا مہینہ
باقی مہینوں کے اندر ایسے ہے جیسے عام مخلوق کے اندر اللہ کے نبیوں کا درجہ ہے. جیسے اس عام مخلوق کے اندر ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، کتب ہو گئے، حافظ ہو گئے، قاری، عالم، حاجی، تمام لوگوں سے افضل جو ہے وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے. تو اسی طرح باقی مہینوں میں یہ مہینے کا رتبہ یہ ہے کہ جیسے مخلوق میں سے اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی عظمت دیکھو، برکت دیکھو، اس کی شان دیکھو. فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ باقی مہینوں کے اندر یہ ماہ مبارک ایسے ہیں جیسے تمام دنیا کے شہروں کے اندر حرمین شریفین مکہ اور مدینہ المنورہ ہے. ایسے اللہ نے اس کو عظمت عطا فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں حرمین شریفین مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، انہیں حرمین شریفین کہتے ہیں. ان کے اندر دجال جب آئے گا، دجال روئے زمین پر پھرے گا، کوئی شہر کوئی بستی نہیں چھوڑے گا، لیکن ان دو شہروں کے اندر دجال نہیں جا سکے گا. حرمین شریفین کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر دجال نہیں داخل ہو سکے گا، باقی سب دنیا پر پھرے گا. تو فرمایا اسی طرح یہ مہینہ وہ برکت والا ہے. باقی 11 مہینوں کے اندر بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے خبیث وہ پہلے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ ماہ مبارک آتا تو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے.